رشتہ داروں کے حقوق۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان یعنی نیک سلوک کرو۔ سورہ نساء آیت 36۔ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے مستحق درجہ بدرجہ ماں باپ اور رشتہ دار ہیں، اور پھر یتیم، مسکین اور مسافر ہیں۔ سورہ بقرہ 215۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رحمان ہوں اور خویشی یعنی قرابت داری رحم ہے۔ گویا یہ نام میں نے اپنے ہی ایک نام سے نکالا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے خویش و اقارب سے پیوستہ رہتا ہے میں اس شخص کے ساتھ پیوستہ رہتا ہوں، اور جو کوئی اپنوں سے ناطہ توڑ لیتا ہے میں بھی اسے تعلق توڑ لیتا ہوں۔ بخاری 5999۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری 5984۔ مسلم 6520۔ جنت میں داخل نہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا انسان ابتدائی طور پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ بخاری 5985۔ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسا ہی حق ہے جیسا باپ کا حق اولاد پر ہے۔ بحیقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی قرابت کو تازہ کرتے رہو، چاہے سلام کے ذریعے ہی ہو۔ کنز الاعمال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عام غریبوں کو صدقہ دے گا اسے 1 درجے ثواب ملے گا، لیکن جو اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کرے گا اسے 2 ثواب ملے گا۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ صلہ رحمی کرنے کی صورتیں یہ ہیں کہ آدمی اپنی کمائی سے ضرورت مند رشتہ داروں کی مالی مدد کرے۔ اگر ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئی ہو تو اس کو دور کرنے میں ان کی مدد کرے۔ رشتہ دار سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو درگزر کرے۔